السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، آج اردو ادب سے متعلق ایک نئی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم داستان سے متعلق اس سے پہلے جو دو ویڈیوز بنائے ہیں اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور داستان میں سبرس کا خلاصہ اور کردار پیش کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیوز کے اندر ہم سبرس کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست کہ جو حضرات نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اگر آپ کو اچھی لگے، اور اگر کوئی مشورہ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور مشورے سے نوازیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ داستان سبرس کا خلاصہ و کردار۔ داستان سبرس ملا وجہی نے 1635 میں لکھی۔ اسے اردو کی پہلی نثری داستان ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ اس میں جو پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کب لکھی۔ وجہی نے، ملا وجہی نے لکھی۔ لکھنے والے کون ہیں؟ ملا وجہی۔ کب لکھی؟ 1635 میں۔ اور اس داستان کی حیثیت کیا ہے داستان کی؟ تو اس کو اردو کی پہلی نثری داستان، اردو کی پہلی نثری داستان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ملا وجہی نے محمد قلی قطب شاہ کے دربار کے ملک الشعراء بھی رہے ہیں، اور وہ خود کو تعلی کے طور پہ مثنوی قطب مشتری میں طوطیِ ہندوستان بھی کہا ہے۔ تو طوطیِ ہندوستان کے شاعر نے خود کو تعلی کے طور پہ کہا ہے، تو طوطیِ ہندوستان اپنے آپ کو ملا وجہی نے قطب مشتری کے اندر بطور تعلی کہا ہے۔ اور قطب مشتری کے یہ جو ہے ملک الشعراء کس بادشاہ کے دربار کے ملک الشعراء تھے؟ محمد قلی قطب شاہ کے دربار کے ملک الشعراء تھے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے داستان سبرس کو تبازاد نہیں کہا ہے، یعنی مولوی عبدالحق جو ہیں یہ داستان کو تبازاد نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سبرس جو ہے یہ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری کی فارسی تصنیف دستور عشاق، تو محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری کی ایک تصنیف ہے دستور عشاق، جس کا خلاصہ انہوں نے ہی قصہ حسن و دل کے نام سے لکھا ہے۔ تو یہ سبرس کی جو کہانی ہے یہ اس سے ماخوذ ہے۔ سبرس کی جو کہانی ہے وہ دستور عشاق کے خلاصہ قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے، یہ مولوی عبدالحق کا کہنا ہے۔ اس وجہ سے یہ اس کو تبازات نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں سبرس کے اہم کردار۔ سبرس میں جو کردار آئے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، عقل، یہ ملک سیستان کا بادشاہ ہے۔ دل، یہ عقل کا بیٹا ہے اور علاقہ تن کا حاکم ہے۔ ملک کے سیستان کے اندر ایک علاقہ ہے تن، اس تن پہ حکومت کس کی ہے؟ دل کی ہے، اور یہ عقل کا بیٹا ہے۔ نظر، یہ بادشاہ عقل کے شاہی فوج کا جاسوس ہے۔ نظر کیا ہے؟ شاہی فوج کا جاسوس۔ ناموس، یہ عافیت نامی شہر کا بادشاہ ہے۔ اس نے نظر، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ناموس یہ کردار ہے، یہ عافیت نامی شہر، ایک شہر ہے عافیت، تو اس کا بادشاہ عافیت نامی شہر کا بادشاہ ہے۔ اس نے نظر سے کہا، اس ناموس نے نظر سے کہا کہ آب حیات کتے سومرد کے منہ کا پانی ہے، یعنی ایک فرضی کہانی ہے۔ یعنی جب نظر جو ہے، کہانی میں بتاؤں گا آگے تو پتہ چلے گا کہ جب نظر جو ہے آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے تو گھومتے گھومتے شہر عافیت میں ناموس کے پاس پہنچتا ہے، اس سے آب حیات کے بارے میں پوچھتا ہے، تو ناموس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایک فرضی کہانی ہے۔ آب حیات کتے سومرد کے منہ کا پانی ہے، یعنی ایک فرضی کہانی ہے، یہ اس کا کہنا ہوتا ہے ناموس کا۔ خیر، آگے زرق، یہ ایک بوڑھا ہے جو پہاڑ زہد پر رہتا ہے۔ کیا ہے؟ زہد کے پہاڑ زہد پر رہتا ہے، زرق۔ اور اسی نے نظر سے کہا کہ آب حیات کو عاشق کے آنسو میں تلاش کرو، ہے نا۔ جب وہ نظر جو کھوجتے کھوجتے آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے تو پہاڑ زہد پہ پہنچتا ہے، زرق سے پوچھتا ہے، تو اس نے کہا کہ زرق نے کہا کہ آب حیات کو عاشق کے آنسو میں تلاش کرو۔ ہمت، یہ قلعہ، یہ جو ہے یہ قلعہ ہدایت کا حاکم ہے، ایک قلعہ ہے ہدایت، تو قلعہ ہدایت کا جو حاکم ہے وہ ہمت ہے۔ اسی نے آب حیات کا پتہ بتایا۔
حقیقی طور پہ جو آب حیات کا پتہ بتایا کس نے؟ ہمت نے بتایا، جو کہ قلعہ ہدایت کا حاکم تھا. اسی نے نظر کو آب حیات کا پتہ بتایا. کیا پتہ بتایا؟ کہ شہر دیدار کے ایک باغ میں جس کا نام رخسار ہے، جس میں ایک چشمہ دہن نام کا ہے، اس چشمے میں آب حیات رہتا ہے. یہ پوری تفصیل دیکھیں. کیا بتایا اس نے؟ کہ شہر دیدار کے اندر ایک باغ ہے، جس باغ کا نام کیا ہے؟ رخسار ہے. اس رخسار کے اندر ایک چشمہ ہے دہن نام کا. کس نام کا؟ دہن نام کا. اس چشمے میں آب حیات رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پتہ اس نے بتایا. خیر آگے چلتے، اگلا جو کردار ہے وہ ہے عشق. یہ شہزادی حسن کا باپ ہے اور شہنشاہ ہے. ٹھیک ہے، شہزادی حسن کا باپ ہے. حسن یہ شہزادی ہے اور بادشاہ عشق کی بیٹی ہے، اور شہر دیدار پہ اس کی حکومت ہے. جس شہر دیدار میں آب حیات رہتا ہے وہاں حسن کی حکمرانی ہے. رقیب یہ شہنشاہ عشق کا غلام ہے. جو شہنشاہ ہے عشق اس کا غلام ہے رقیب، اور مقام سنسار کا نگراں ہے، جو شہر دیدار سے پہلے آتا ہے. جو شہر دیدار سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ شہر دیدار جب شہر دیدار کو جاتے ہیں تو شہر دیدار سے پہلے مقام سنسار پڑتا ہے، جہاں کا نگراں کس کو بنا رکھا ہے؟ شہنشاہ نے رقیب کو بنا رکھا ہے. آگے قامت یہ ہمت کا بھائی ہے اور رقیب کے شہر سنسار میں رہتا ہے. قامت جو ہے یہ ہمت کا بھائی ہے اور رقیب کے شہر سنسار میں رہتا ہے. یہ سارے کردار ہیں اور ان کے جو یہ ہیں ان کو یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن کرنا پڑے گا، یاد تو کرنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. آگے زلف یہ شہزادی حسن کی سہیلی ہے. ٹھیک ہے. اس نے اب یہ شہزادی حسن کی سہیلی ہے، اس نے نظر کی مدد کی اور کچھ زلف بھی اسے دیے. اب یہ ہے کہ جب کسی طریقے سے جو ہے نظر جو ہے اس میں پہنچ جاتا ہے، شہر دیدار میں پہنچ جاتا ہے اور باغ میں گھومتا رہتا ہے، تو وہاں نظر اس کو دیکھ لیتی ہے اور پھر اس کو جو ہے پکڑتی ہے، اس جو ہے اور اس کو تک سزا بھی دیتی ہے. پھر اسے پوچھتی ہے تو وہ اپنی پوری روایت سناتا ہے بہرحال. تو پھر وہاں پر جو ہے زلف جو ہے اس کی مدد کرتی ہے اور کچھ زلف بھی اسے دیتی ہے تاکہ مصیبت کے وقت اسے جلا کر وہ زلف کو مدد کے لیے بلا سکے. ٹھیک ہے. آگے غمزہ یہ شہنشاہ عشق کا ایک سپاہی ہے. شہنشاہ عشق کا ایک سپاہی ہے اور یہ نظر کا بچپن میں بچھڑا ہوا بھائی بھی ہے. جو نظر کا بھائی ہے غمزہ. خیال یہ شہزادی حسن کا غلام تھا. یہ جو ہے خیال جو ہے یہ شہزادی حسن کا غلام تھا. شہزادی حسن نے خیال کو نظر کے ساتھ ریاست تن بھیجا تاکہ شہزادہ دل کو قید سے چھڑا کر لائے. یہ بات اس کی ہے اس وقت کی ہے جب نظر جو ہے وہ کیا نام ہے آب حیات کو تلاش کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے. بالآخر اس کی رسائی شہزادی حسن تک ہو جاتی ہے، کے دربار تک ہو جاتی ہے، اور شہزادی حسن جو ہے اس کو کیا نام ہے بتاتی ہے کہ ایک ہیرا ہے جس پر ایک تصویر کندہ ہے اور اسی تصویر پہ وہ عاشق ہے، اور وہ تصویر بھی اتفاقیہ طور پہ شہزادہ دل کی نکلتی ہے. تو اب وہ جو ہے جو نظر ہوتا ہے وہ شہزادی کو دل کے بارے میں بتاتا ہے کہ دل میرا دوست ہے یا شہزادہ ہے. پھر وہ اس پہ عاشق ہو جاتی ہے اور وہ دل کو بلانے کے لیے شہر دیدار لانے کے لیے جو ہے نظر کو بھیجتی ہے. بالآخر جو ہے دل کا جو والد ہے یعنی عقل، وہ دل کو اور کیا نام ہے خیال کو نظر کو ان کو قید کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ شہزادی حسن کا غلام رہتا ہے، کیا خیال جو ہے شہزادی حسن کا غلام رہتا ہے. شہزادی حسن جو ہے خیال کو نظر کے ساتھ ریاست تن بھیجتی ہے تاکہ وہ دل کو قید سے چھڑا کر لائے. ٹھیک ہے. وہم یہ بادشاہ عقل کا وزیر ہے. وہم جو ہے یہ بادشاہ عقل کا وزیر ہے، اور اسی وزیر وہم نے وہم کے بھڑکانے پر بادشاہ عقل جو ہے نظر اور دل کو قید میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. جب وہ شہزادہ کو لانے جاتے ہیں شہر دیدار کہ چلو شہزادہ دل کو شہر دیدار لانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے شہزادی سے مل سکے. تو جو عقل کا وزیر ہوتا ہے وہم، وہ بھڑکاتا ہے اور بھڑکا کر جو ہے
بادشاہ عقل کو بھڑکاتا ہے اور بادشاہ عقل جو ہے نظر اور دل یہ دونوں کو قید میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نظر خیال کی مدد سے قید سے نکل آتا ہے، چونکہ خیال جو ہے شہزادی کا غلام تھا اور اس نے اس غلام کو جو ہے نظر کے ساتھ بھیج دیا تھا. تو نظر جو خیال جو ہے نظر کی مدد کرتا ہے اور وہ بادشاہ عقل کی قید سے نکل بھاگتا ہے. پھر جا کر کے وہ شہزادی کو ساری باتیں بتاتا ہے کہ اس طریقے سے دل کو قید کر دیا گیا. پھر وہ بڑی فوج لے کر کے آتی ہے اور دونوں کے اندر مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. توبہ، زہد کے پہاڑ پر جو زرق رہتا تھا، زہد کے پہاڑ پر جو بوڑھا رہتا تھا زرق، یہ اسی کا بیٹا ہے توبہ. ٹھیک ہے، اسے بادشاہ عقل نے زہد پہاڑ کا نگراں کار مقرر کر دیا تھا کہ جب جو ہے قید سے جو ہے عقل اور نظر، دل اور نظر دونوں کو قید کر رکھا تھا. تو اس قید سے نظر بھاگ گیا ہے نا. تو اب جو ہے اس نے جو ہے نگرانی بیٹھا دی چاروں طرف اپنے سلطنت کے کہ کوئی آئے نہیں اور نظر آ کر کے کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کرے. تو زہد کے پہاڑ پر جو توبہ تھا ہے نا، اس توبہ کو اس نے کیا کیا، وہاں کی نگرانی دی کہ اس کی نگرانی تمہیں کرنی ہے. خیر، آگے دیکھیں. صبر، یہ بادشاہ عقل کا سپہ سالار ہے. صبر جو ہے بادشاہ عقل کا سپہ سالار ہے، جسے عقل نے شہزادہ دل کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ شہزادہ حسن کے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب نظر جا کر کے شہزادی کو بتاتا ہے کہ توبہ دل کو قید کر دیا گیا ہے، مجھے بھی قید کر دیا تھا اور میں نکل کے بھاگ آیا ہوں. تو پھر وہاں پر شہزادی جو ہے اپنے باپ، شہزادی حسن اپنے باپ عشق سے بھی مدد لیتی ہے، شہنشاہ جو ہے، اور دونوں اپنی فوج جمع کر کے عقل سے مقابلہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اب جب اس کی خبر بادشاہ عقل کو پہنچتی ہے تو وہ تو ڈر جاتا ہے کہ وہ شہنشاہ ہے اور شہنشاہ عشق سے لڑنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. لہذا وہ ایک چالاکی سے اپنے بیٹے شہزادہ دل کو ہی کیا کرتا ہے، قائل کرتا ہے کہ وہ شہزادی حسن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ہے نا. لہذا وہ شہزادی حسن کے محبت کو ہی اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ اس سے مقابلہ کرے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ کیا کرتا ہے شہزادہ عقل اپنے سپہ سالار، کیا نام تھا اس کا، صبر. ہاں، یہ صبر جو ہے سپہ سالار ہے جسے عقل نے شہزادہ دل کے ساتھ بھیجا ہے نا، تاکہ وہ شہزادی حسن کے لشکر کے مقابلہ کر کے اسے ہرا سکے. مہر، یہ شہنشاہ عشق کا کمانڈر ہے. اب یہ جو مہر ہے یہ شہنشاہ عشق کا کمانڈر ہے. عشق نے اپنی بیٹی حسن کی درخواست پر کیا کیا، مہر کو ایک بھاری فوج دے کر کے بادشاہ عقل سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، ہے نا. یہ عشق کا کمانڈر مہر ایک بڑی فوج لے کر کے عشق کی بیٹی حسن کے ساتھ جو ہے روانہ ہوتی ہے اور عقل سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. لڑائی ہوتی ہے، کافی لڑائی ہوتی ہے، 4 دن تک جو ہے لڑائی ہوتی رہتی ہے اور بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں. پھر اسے خیال آتا ہے کہ بیجا بہت سارا خون بہہ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شہزادہ دل کو بھی نقصان پہنچ جائے. تو اس خیال سے جو ہے وہ کیا کرتی ہے، لڑائی کو رکوانا اور جیت حاصل کرنے کے لیے کوئی نئی چال سوچتی ہے. خیر، آگے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. خال، یہ حسن کا غلام ہے. اب جو ہے حسن خال سے مشورہ مانگتی ہے کہ کیا کیا جائے. اسی نے شہزادی حسن کو مشورہ دیا کہ جنگ رکوانے کے لیے اپنی ہمزاد سے مدد لیں. ایک پہاڑ میں اس کی شہزادی حسن کی ہمزاد رہتی ہے، اسے بلواؤ، اس سے مدد لو. وہ اس سے مدد لیتی ہے. تو اب یہاں پہ آتا ہے ہلال کماندار. یہ ہلال کماندار کون؟ یہ حسن کی ہمزاد کا ایک خونخوار ماہر جنگ ہے جس نے بادشاہ عقل کی فوج کو ہلایا اور دل کو گرفتار کر کے لایا اور عشق کے حکم سے دل کو چاہے رقن میں قید کر دیا گیا. اب یہ ہلال کماندار جو حسن کی ہمزاد ہے اس کا ایک کماندار تھا ہلال خان. اب جب وہ اس سے مشورہ مانگتی ہے تو ہلال کماندار کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ جنگ کو جو ہے ہمیں جیت کے دکھاؤ. تو وہ جنگ جو ہے بادشاہ کی عقل کی فوج کو ہرا دیتا ہے اور دل کو گرفتار کر کے لاتا ہے اور پھر دل کو چاہے رقن میں قید کر دیا جاتا ہے. چاہے رقن، ٹھیک ہے. پھر چاہے رقن میں قید ہو جانے کے بعد خود جو ہے چونکہ دل کے عشق میں تو حسن بھی گرفتار تھی، کچھ دنوں کے بعد اسے بے چینی ہونے لگتی ہے، تڑپنے لگتی ہے. تو وہاں پر یہ اپنی سہیلی وفا کی مدد لیتی ہے. وفا یہ سپہ سالار مہر کی بیٹی ہے. سپہ سالار جو مہر ہے نا، اس مہر کی بیٹی ہے اور حسن کی سہیلی اور مددگار بھی ہے. اسی کے مشورے سے حسن نے دل کو چاہے رقن سے نکال کر باغ دیدار کے چشمے آب حیات کے پاس ایک چھجا میں رکھا. وفا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہے اس کو جو ہے اگر آپ تڑپ رہی ہیں اور تو اسے
شاہ زغن سے نکال کر باغ دیدار میں پہنچا دیا جائے، اور وہاں پر جو ایک جو ہے کیا نام ہے آب حیات، چشمہ آب حیات کے پاس ایک چھجا ہے جو وصل کا چھجا کہلاتا ہے، وہاں پہ رکھا جائے۔ وہاں پہ رکھا گیا، اور پھر جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے ایک دوسرے سے ملنے لگے یہ لوگ۔ اس کی خبر کس کو؟ غیر کو لگ گئی، جو غیر یہ رقیب کی بیٹی ہے، اس کی خبر اس نے غیر نے جو ہے دیکھ لیا کہ جو ہے شہزادہ دل اور شہزادی حسن جو ہے مل رہے ہیں، تو اسے جلن سی ہوئی، تو اس نے ایک دن جادو سے حسن کا روپ دھار کر دل کو وصال کے چھجے پہ لے آئی، یعنی دل سے ملنے چلی گئی۔ اور یہ خبر جو ہے اسے خیال نے دیکھ لیا کہ جو ہے دل جو ہے کسی غیر کے ساتھ مل رہا ہے نا، اور یہ خبر اس نے جو ہے شہزادی حسن کو بتا دی۔ شہزادی حسن جو ہے دل کی بے وفائی سے کافی غصے میں ہوئی، اور پھر اسے قید کروا دیا دوبارہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ کردار ہیں، اور کردار کے ساتھ ہم نے مختصراً ان کے جو ہے کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سبرس کا مختصر خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اب کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، سیستان کے بادشاہ عقل کا بیٹا دل، جو کہ ریاست تن کا حاکم ہے، آب حیات کا سن کر بے چین ہو جاتا ہے۔ آب حیات کے بارے میں کوئی سے بتاتا ہے کہ آب حیات پینے سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور زندگی طویل ہو جاتی ہے، موت نہیں آتی، یہ سن کے وہ بے چین ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے اور کھانا پینا سب چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ بے چینی بڑھتی ہے تو شاہی فوج کا ایک جاسوس بادشاہ جو ہے اپنے ایک جاسوس نظر کو آب حیات کی تلاش میں بھیج دیتا ہے۔ تو شاہی فوج کا ایک جاسوس جو ہے نظر آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے، یہ کئی جگہ جاتا ہے نا، پہاڑ ہدایت پہ جاتا ہے، پہاڑ زہد پہ جاتا ہے، ہے نا، اور بھی کئی جگہ جاتا ہے۔ بالآخر اسے پتہ چلتا ہے کہ شہر دیدار کے باغ رخسار میں ایک چشمہ ہے دہن نام کا، اسی چشمے میں آب حیات پایا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن شہر دیدار پر شہنشاہ عشق کی بیٹی حسن کی حکمرانی ہے۔ شہر دیدار پہ حکمرانی کس کی ہے؟ حسن کی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ حسن تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، حسن تک پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حسن ہیرے پر کندہ ایک تصویر پہ عاشق ہے۔ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شہزادہ دل کی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ نظر جو ہے شہزادی کو دل کے بارے میں بتاتا ہے تو اور دل کی خوب تعریف کرتا ہے۔ بالآخر جو ہے شہزادی عشق جو ہے شہزادی حسن جو ہے دل پہ عاشق ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ شہزادہ دل کو لایا جائے، اور یہ نظر جو ہے ریاست تن واپس آ کر کے شہزادہ کو آب حیات کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور شہزادی حسن کے بارے میں بتاتا ہے، پھر اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہے، خوب تعریف کرتا ہے۔ تو ادھر جو ہے شہزادہ دل بھی جو اس پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ بالآخر دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظر جب ریاست تن آ کر دل کو شہر دیدار لے جانے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے، ریاست تن آ کر دل کو شہر دیدار لے جانے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے، تو بادشاہ عقل اپنے وزیر وہم کی باتوں میں آ کر وہم جو ہے بھڑکاتا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے شہنشاہ عشق کی بیٹی شہر دیدار جو ہے لے جانا چاہتا ہے، جس سے ہماری رعایا کو نقصان ہوگا، کیونکہ شہنشاہ عشق اور بادشاہ عقل کے بیچ میں ایک قرار ہے، ایک معاہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ بھڑکاتا ہے، اور باتوں میں آ کر کے بادشاہ عقل اپنے وزیر وہم کی باتوں میں آ کر کے دل اور نظر دونوں کو قید کر دیتا ہے، دل اور نظر کو قید کر دیتا ہے۔ نظر جو ہے خیال کی مدد سے نکل کر حسن کو جا کر سارا ماجرا سناتا ہے، تو حسن اپنی بڑی اپنی فوج بھیج دیتی ہے دل کو چھڑانے کے لیے۔ یہاں عقل بادشاہ شہزادہ دل کو ہی، ہاں یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ جو عقل بادشاہ ہوتا ہے وہ شہزادہ دل کو ہی بہلا پھسلا کر کے اور بہکا کر کے کسی طرح سے حسن کے بالمقابل کھڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، حسن کے بالمقابل فوج کے لیے مقابلے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ لیکن چونکہ حسن کا غلام غمزہ، حسن کا جو ہے غلام غمزہ تھا، وہ اپنی فوج کو کیا کرتا ہے، ہرنوں میں تبدیل کر دیتا ہے جادو سے یا ایک کوئی دعا پڑھ کر کے۔ لہذا شہزادہ دل جب آتا ہے دیکھتا ہے کہ یہاں تو ہرن ہے، اب وہ ہرن کے شکار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی خبر جب عقل کو ملتی ہے، عقل بھی آتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے شکار میں کیسے ملوث ہو گیا، اسے تو کیا نام ہے لڑنے کے لیے جنگ پہ جانا چاہیے۔ جب بادشاہ عقل آتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہرنوں کی پوری فوج ہے اور ہرن ادھر بھاگ رہی ہیں، تو اب وہ بھی جو ہے ہرن کے شکار میں لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے دونوں اپنے مطلب سے بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر جو نظر اور غمزہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو شکار میں بھٹک گئے ہیں، اب ان سے لڑانا، ان کو ہرانا
عقل مندی نہیں بلکہ چالاکی سے ان کو شہر دیدار لے جایا جائے. تو چالاکی سے یہ دونوں باپ بیٹے کو دل اور عقل کو جو ہے شہر دیدار لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے جا کے شہزادی کو بتاتے ہیں. پھر وہاں پر جو ہے عقل کی فوج اور شہنشاہ عشق کی فوج اور حسن کی جو فوج تھی اس کی لڑائی ہوتی ہے. 4 دن تک لڑائی چلتی ہے نا. شہزادی حسن کے باپ شہنشاہ عشق جو ہے بیٹی کی طرف سے لڑتے ہیں اور عقل کی فوج لڑتی ہے. 4 دن تک لڑائی چلتی ہے. پھر شہزادی اپنے غلام خال کے مشورے سے، اسے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں کہ ان شہزادوں کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو شہزادی حسن جو ہے اپنے غلام خال سے مشورہ لیتی ہے. وہ مشورہ دیتی ہے کہ اپنے حمزاد سے مدد لو. حمزاد جو ہے اپنے کماندار ہلال کماندار کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ عقل کی فوج کو شکست دو. تو عقل کی فوج کو شکست دی جاتی ہے اور دل کو چاہے رقن میں قید کر دیا جاتا ہے. آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حسن دل کے فراق میں تڑپنے لگتی ہے اور وفا کی مدد سے، وفا جو اس کی سہیلی تھی، اس کی مدد سے اسے قید سے نکال کر باغ دیدار کے چشمہ آب حیات کے پاس ایک چھجا میں رکھا جاتا ہے جہاں دونوں مل سکتے ہیں. پھر ایک دن اس کو ملتے ہوئے دیکھ کر رقیب کی بیٹی جو غیر ہے وہ دیکھ لیتی ہے اور وہ چالاکی سے چاہتی ہے کہ شہزادے سے قرب حاصل کرے. تو پھر ایک دن رقیب کی بیٹی غیر حسن کا روپ دھار کر بے ہوش دل کو وصال کے چھجے پہ لے آتی ہے. یہ بات خیال دیکھ لیتا ہے جو خیال نگرانی پہ مقرر تھا اور حسن کو بتا دیتا ہے. حسن دل کی بے وفائی کا سوچ کر اسے لگتا ہے کہ دل نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کے غائبانے میں کسی غیر سے ملتا ہے، تو دل کی بے وفائی کا سوچ کر اسے قید کروا دیتی ہے اور خیال اور وفا کو نگرانی پہ سونپ دیتی ہے کہ اسے قید کر دو. اور خیال اور وفا یہ دونوں نگرانی پہ لگا دی جاتے ہیں کہ یہ کہیں نکل نہ سکے. شہزادہ دل کو قید کی، اب جو شہزادہ دل کے قید کی بات جو ہے کہ شہزادہ دل کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، یہ بات غیر اپنے باپ رقیب کو بتا دیتی ہے. رقیب جو ہے پہلے سے ہی شہزادہ دل سے چڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ جو ہے سحر کا منتر پڑھ کر کے خیال اور وفا کو بے ہوش کر دیتا ہے اور دل کو چھڑا کر لے جاتا ہے اور ہجراں کے قلعے میں قید کر دیتا ہے اور خوب سزا دیتا ہے. جب اس کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دیتا ہے تو یہ بات دیکھ کر غیر کو بھی محسوس ہوتا ہے، افسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے تو غلط کیا، اس میں اس کی غلطی تو تھی نہیں بلکہ غلطی تو میری تھی کہ میں نے اسے بہکایا تھا اور وہ تو بے ہوش تھا. تو یہ ساری سچائی جو ہے غیر یہ حسن کو لکھ کر بھیج دیتی ہے کہ دل بے ہوش تھا، ساری غلطی میری ہے، دل بے قصور ہے. اس طریقے سے حسن کا شہزادہ دل کی طرف سے دل صاف ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ بے وفا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. اب وہ اس قید سے چھڑانے کی بات کرتی سوچتی ہے. ادھر کیا ہوتا ہے کہ ادھر بادشاہ عقل جو ہے، جو عقل میدان جنگ میں ہار گیا تھا، شکست کے بعد بھاگ گیا تھا، اپنے سپہ سالار صبر کے ساتھ فوج کو جمع کر کے شہر ہدایت کے حاکم ہمت کو ساتھ لے کر کے، شہر ہدایت کا جو حاکم تھا ہمت، اس کو ساتھ لے کر عشق سے مقابلے کے لیے روانہ ہوتا رہتا ہے. ہمت جو ہے اپنے بھائی ایک شہر سنسار میں جو اس کے بھائی قامت رہتا ہے نا، وہاں جاتا ہے، اس سے بھی مدد مانگتا ہے. قامت سے ملتا ہے اور اس سے بھی مدد مانگتا ہے. وہ مدد کے لیے تیار تو ہو جاتا ہے لیکن میرے بھائی ہمت کو اکیلے میں سمجھاتا ہے کہ عشق سے لڑنا آسان نہیں ہے، صلح کر لینا ہی بہتر ہے. عشق شہنشاہ ہے، لہذا سب سے پہلے ہمت ہی جو ہے عشق سے صلح کر لیتا ہے نا، کہ جا کر کے اس کے دربار اس سے صلح کر لیتا ہے اور اس کے دربار میں شامل ہو جاتا ہے. پھر موقع دیکھ کر ایک دن جو ہے ہمت عشق سے عقل کے متعلق بھی بات کرتا ہے. کیا بات کرتا ہے کہ عقل و عشق کا مارکہ اچھا نہیں، اگر دونوں میں مصالحت ہو جائے تو دونوں کے لیے بہتر ہے. پھر دونوں میں صلح ہو جاتی ہے. عشق جو ہے عقل کو اپنے دربار کا وزیر بنا لیتا ہے. پھر ہمت کو عشق جو ہے یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کے ہجراں کے قلعے سے دل کو چھڑا کر لاؤ اور اسی قید میں رقیب اور اس کی بیٹی غیر کو قید کر دیا جائے ہمیشہ ہمیش کے لیے. پھر حسن و دل کی شادی ہو جاتی ہے اور سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں. یہ جو ہے پوری کہانی ہے اور یہ کچھ کردار ہیں. ہاں تو انہیں یاد رکھا جائے اور دیکھیں اور سنیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، آخر میں دیکھیں، آخر میں وجہ نے اپنی اسی کتاب میں سبرس کو آب حیات کہا ہے. ہاں چونکہ یہ کہانی آب حیات کی تلاش سے شروع ہوتی ہے لیکن آب حیات کا بہت زیادہ تذکرہ اس میں نہیں ہوتا ہے. بالآخر بیچ میں وہ کہانی حسن عشق کی طرف مائل ہو جاتی ہے. تو آب حیات کس کو کہا ہے؟ آب حیات جو ہے سبرس نے ملا وجی نے اپنی اسی کتاب سبرس کو کہا ہے. ٹھیک ہے، قصہ سبرس کا جو 2 محور ہے، آب حیات کی تلاش اور مارکہ حسن و عشق. تو پہلے آب حیات سے بات شروع ہوتی ہے اور بیچ میں جو ہے
یہ حسن عشق کا مارکہ شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ نے سب رس کا وجہ تسمیہ کیا بتایا کہ اس کا نام جو ہے سب رس کیوں رکھا ہے؟ اس کا وجہ تسمیہ یہ بتایا کہ اس میں زندگی خصوصاً عشق سے متعلق سارے رس، سب رس، سارے رس یعنی سارے جذبات، مثلا محبت، اطاعت، قربانی، رفاقت، ہجر، وصال، خوشی، غم، یہ جتنے بھی جذبات ہیں ان تمام جذبات کے جو ماخذ ہیں، جہاں یہ جذبات پائے جاتے ہیں، تو ان تمام جذبات کے ماخذ کو یعنی حسن و عشق، نظر، عقل وغیرہ کو مجسم کردار کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اس لیے عشق سے متعلق سارے رس یعنی سارے جذبات کو انہوں نے کیا کیا ہے، ایک مجسم کردار بنا کر پیش کیا ہے، اس لیے اس کا نام سب رس رکھا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جتنے بھی کردار ہیں وہ حسن ہے، عشق ہے، نظر ہے، عقل ہے، غمزہ ہے، زلف ہے، تو عشق سے متعلق جو جذبات ہوتے ہیں ان تمام جذبات کو ہی اور ان کے ماخذ کو انہوں نے کردار بنا کر کے پیش کیا ہے، اسی لیے اس کا نام سب رس رکھا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر جلد ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔